الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر قدم کو قبول فرمائے اور اس پر آپ کے درجات بلند فرمائے، اور قرآن مجید کی ہر وہ آیت جو آپ سیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ سے قبول کرے اور وہ قیامت کے دن آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کے نور کی طرف ہدایت عطا کی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جیسے ہمارا رب پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ آج آپ کا ایک قرآن مجید کے ساتھ نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔
اس علم کے لیے نکلنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ تمہارے پاس علم کی تلاش میں آئیں گے اور تم انہیں دیکھو گے تو کہنا مرحبا، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید ان کو جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا یہاں پر چل کر آنا، مل کر بیٹھنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت قابل قدر چیز ہے، اور اس عمل کی تلاش میں فرشتے بھی رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی فرشتے ہی فرشتے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی جماعت جب الگ ہوتی ہے، بکھر جاتی ہے اور فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، یعنی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے سے ہمارا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں ہے میرے رب۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ یعنی امیجن کریں اگر بھڑکتی ہوئی آگ کا وہ بہت بڑا گڑھا سامنے نظر آئے تو ہم سب کیا چاہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا، یعنی جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد ان کا پورا ہو جائے گا، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں، اے رب ان میں فلاں سخت گناہ گار بندہ بھی موجود تھا، یعنی ایک ایسا شخص بھی آ گیا تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، یعنی ایسی مجالس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ایسی مجالس میں شرکت بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اور انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کیا ہے، لہٰذا میری تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش بہت وسیع ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ایسے کاموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے کہ جس سے اس کی بخشش حاصل ہو جائے۔ اسی لیے آتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ میں قرآن مجید کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، قرآن مجید کو براہ راست پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو اپنے عمل کے لیے مشعل راہ بنانا ایک نہایت عظیم کام ہے۔ اس سے بے شمار فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور بار بار سمجھنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ یونس کی آیت ہے، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی یہ قرآن مجید تمہارے لیے عظیم نصیحت بھی ہے، سب سے بڑی نصیحت۔ نصیحت کرنے والے کسی بھی بات سے جو نصیحت کریں، ان سب سے بڑی نصیحت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے، اور جو سینوں میں ہے، جو غم، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی اور پھر کسی بھی قسم کے دین کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس، کوئی کسی قسم کی بے یقینی، ان سب چیزوں کو دور کرنے والی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد کا جو دور شروع ہوا ہے، اس میں بے شمار لوگ بہت سی ایسی کنڈیشنز کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس میں دلوں کے اندر ایک بے چینی، ایک پریشانی، ایک عجیب سا خوف اور فکر ہے۔ قرآن مجید اس کا علاج ہے، قرآن مجید شفا ہے۔ اور دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، ہر انسان کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہیں، اور ہر انسان اپنے قلبی سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے مارا پھر رہا ہے کہ کوئی طریقہ ہو، کوئی کام ایسا ہو کہ جس کے کرنے سے اس کو دل کا سکون حاصل ہو جائے۔ تو یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان ایسے سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ خطاب تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، کہ یہ ہے وہ چیز جس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، تمہارے سینے کے اندر جو بے چینی ہے اس کے لیے شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو لوگ اس پر پھر ایمان لے آئیں تمام انسانوں میں سے، اور اس بات کو مان جائیں اور اس پر یقین کر لیں، تو پھر ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، یعنی یہ قرآن اللہ کا فضل ہے ہم سب پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا پیغام ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو پا کر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت میں آپ قرآن کے موتی جمع کریں گے، اور دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کچھ ڈالر جمع کر رہے ہوں، یا دنیا کی کسی اور چیز کو اکٹھا کر رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ کون ہے وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر پڑھنے کو تو ہم گھر بیٹھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھنے کو تو ہم گھر میں بھی کوئی آڈیو لگا کر سن سکتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے نکلنا اور ایسی مجلس میں شریک ہونا بذات خود رحمت اور سکینت کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف ریسیٹیشن نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کر پڑھنا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی اس قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر یعنی ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں حصے پر، فلاں جگہ پر یہ لوگ صرف میری کتاب کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سب سے اشرف علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، یعنی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب ہم سارے جہانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ اور جہان بھی ہوں گے اس کے علاوہ، لیکن ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ جہان کتنے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ مے کی ریسرچ ہے کہ میں پڑھ رہی تھی کہ اس وقت جو اسپیس سائنسز ہیں اس میں جو لوگ مختلف چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ ہماری زمین جیسی تقریباً 1 بلین زمینیں اس گیلیکسی میں ہیں، صرف ہماری گیلیکسی میں اس سائز کی، اس قسم کی 1 بلین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر کتنی گیلیکسیز ہیں، اور اس گیلیکسی سے بھی کہیں بڑی گیلیکسیز ہیں، اور پھر ان گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں، یعنی کہ کوئی علم کی انتہائی نہیں، اور ہمارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو وہ ان سب کو بنانے والا بھی ہے، اور ان سب کو لک آفٹر بھی کر رہا ہے، اور ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا، ہم پر یہ رحمت کی، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے یہ کتاب دی، اور اسی نے ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا کی، اور پھر اس کو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں، یعنی لانے والے بھی بہت معزز فرشتے ہیں، اور جن پر نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اس کائنات میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے دل پر یہ اترا ہے تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو، یعنی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دو۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا حفظ کرنا، اس کو حفظ کروانا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تعلیم دینا، یہ سب سے افضل اور اشرف کام ہے، شرف والا کام ہے، جس میں وقت خرچ کرنا چاہیے، جس میں اپنا مال لگانا چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں اپنی جان اور اپنا مال کہیں لگانا چاہیے تو اس کام میں لگانا چاہیے۔ اور اہل قرآن چاہے وہ قرآن کے سیکھنے کے اعتبار سے ہوں یا سکھانے کے اعتبار سے، وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور قرآن کو حفظ کرنے کی صورت میں، اس کا مطالعہ کرنے کی صورت میں، اس کا فہم حاصل کرنے کی صورت میں جو لوگ قرآن میں مصروف ہوتے ہیں ان کو اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے شمار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں، وی آئی پیز ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ویسے بھی علم کا ملنا
کسی بھی علم کا ملنا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر اگر علم دین کی طرف اور قرآن مجید کے علم کی طرف انسان رغبت کرتا ہے تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے اس بندے پر۔ اور پھر اس کو ایک حدیث میں دنیاوی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا گیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، یعنی مسجد کی طرف۔ ہم صفہ پر موجود تھے۔ صفہ مسجد نبی کا وہ علاقہ تھا یا وہ جگہ تھی جہاں پر اصحاب الصفہ یعنی وہ لوگ جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جن کا اپنا گھر بار مدینہ میں نہیں تھا، وہ دین سیکھنے کے لیے اس جگہ پر موجود ہوتے تھے، وہیں پر رہتے تھے، وہیں پر پڑھتے تھے، وہیں سیکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا تھا پھر آپ آتے اور ان کو سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے؟ 2 منڈیاں لگتی تھیں مدینہ میں، قریب کے علاقے میں۔ لاسٹ ٹائم جب میں مدینہ گئی تو خاص طور پر میں نے جا کر میں نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے کہ وہاں پر جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے کہ صبح سویرے ہم جائیں اور اتنا مال لے کر آ جائیں، کیونکہ عربوں کے ہاں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، یعنی پڑھ کے اور کسی کو سنائے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے۔ وہ 2 اونٹنیاں آج کل کی مرسیڈیز کہہ لیں یا کوئی اور قیمتی گاڑی کہہ لیں، ہر روز کون جا کر کسی بزنس میں اتنا پروفٹ کما سکتا ہے جتنا کہ مسجد میں جا کر، اور الحمدللہ یہ جگہ مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، ساتھ ہی مسجد ہے اور ساتھ ہی تعلیم کا حصہ ہے۔ جیسے مسجد نبی میں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، تو اسی طرح یہ اس مسجد کے ساتھ تعلیم کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر اور 4 آیات 4 سے بہتر۔ تو اس لیے جتنی آیتیں آپ کو مل گئیں آپ پریشان نہیں ہو، آپ سمجھیں آج ہمارا بزنس اور زیادہ چمک اٹھا اور زیادہ فائدہ اٹھا کے ہم جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ نفع کا سودا ہے۔ علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابن عباس سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کیونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ تو ابن عباس نے کہا کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے؟ دوبارہ سوال اس لیے کیا تاکہ میک شور کر لیں کہ اس کا سوال کیا ہے سوال کرنے والے کا۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو ابن عباس نے کہا کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں فقہ سیکھیں، یعنی دین کو سیکھیں، یعنی اپنے گھر سے نکلنا اور وہاں پہنچنا، یہ کوئی اور خواتین کے لیے تو بہت ہی بڑا جہاد ہے، کیونکہ گھر کے کام کاج اور بچے اور بہت سی ذمہ داریاں اور مصروفیات، ان سب کو مینج کر کے پھر وقت نکال کے پھر ڈرائیو کر کے پہنچنا، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی جگہ پیدل راستے پہ نہیں ہے، اتنی دور آنا کمیوٹ کرنا، اور جبکہ اب گیس کی قیمتیں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، تو ان سب چیزوں کو مینج کر کے پھر یہاں پہنچنا اور پھر پارکنگ نہ ہونے کی صورت میں دور سے چل کے آنا، یہ سارے مسائل ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن اس میں سے ہر قدم پر انسان اگر یہ سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنا ہی بڑا اجر ملے گا، اور کل آپ اس اجر کو جب دنیا سے آنکھیں بند ہوگی، اور ایک دن تو ہونی ہے، ہم نے نہ کی تو دوسرے کھڑے جو لوگ ہوں کے پاس انہوں نے بند کر دینی ہے۔ جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آگے جو کھلے گا اور جو ہماری روح دیکھے گی وہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوں گے۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص 80+ ایئر کا تھا، تو اس کے دماغ کا سکین ہو رہا تھا، تو وہ مشین کے نیچے ہی تھا کہ اس کی اسی میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو سائنٹسٹ نے نوٹ کیا کہ ایک دم اس کا جو میموری پارٹ تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا، اور اس کی جو ویوز تھی مشین کے اوپر وہ بہت زیادہ اوپر نیچے آنے لگ گئیں، جس سے وہ پتہ چلا کہ
روح نکل گئی ہے لیکن مینٹل ایکٹیویٹی تیز ہو گئی، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کی میموری ہوتی ہے، یعنی اس حصے وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا. تو اس سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ مرنے کے بعد انسان اپنے سارے پاسٹ کو، یعنی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور اب تک، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا وہ اس کی میموری اس کو سامنے نظر آتی ہے. اور ہوگا بھی یہ، کیونکہ مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ نہ اپنی اولاد لے جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنا مال لے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ جائے گا وہ ہمارا عمل ہوگا، اور وہ عمل ہمیں دکھایا جائے گا. اور پھر وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا کوششیں کی، کس راستے میں گاڑیاں دوڑائیں اور کہاں کہاں خود دوڑ کے گیا اور کس کس چیز میں بھاگتا رہا. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے، اور ہماری کوششیں اور ہماری محنت کس کام کے لیے لگ رہی ہے. کیا واقعی اس کام کے لیے بھی جو کل ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دینے والا ہے؟ تو بہرحال قرآن مجید کا پڑھنا افضل ترین کام ہے، اور یہ کتاب اصل میں آئی بھی اسی لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے. سورۃ صاد میں آتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی، اور اس برکت کو آپ اپنی زندگی میں محسوس بھی کریں گے کہ وہی دن ہے، وہی کام ہے، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ کام بھی ہو رہے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر آرگنائز ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان بھی نصیب ہو گیا، اور فضول فالتو چیزیں جو وہ بھی زندگی سے نکل گئیں، اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو بہتر انسان، اس سینس میں نہیں کہ میں بہت دوسروں سے اچھا ہو گیا، یعنی بہتر اس سینس میں کہ دل کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے، عمل میں تبدیلی آنے لگتی ہے، تو اپنے اندر بھی انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے. تو یہ بابرکت کتاب ہے. کسی کا میں قول پڑھ رہی تھی کہ جب میں اپنے وقت میں بے برکتی محسوس کرتا ہوں تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن بابرکت کتاب ہے. یعنی جتنا جتنا آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا، اتنی ہی آپ کے اندر، یعنی آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ آئی کس لیے ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. اور آیات میں غور و فکر ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو اس کو میننگ نہیں آتا، جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا پہلا قدم ہے. وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بچپن سے پڑھ رکھا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح روزانہ اپنی تلاوت کا بھی کچھ حصہ اپنی زندگی میں رکھتے ہوں گے. لیکن اس تلاوت سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے کتاب آئی ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، اپنی زندگی کا رہنمائی اس کو بنائیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہو. حسن بصری کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لیتے ہیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا. یعنی آپ سبق یاد کریں گے، ترجمہ لفظی ترجمہ یاد کریں گے، اس کے ورڈ انالیسس کو دیکھیں گے، اس کی اوریجن کو دیکھیں گے، اس کی پلیسمنٹ کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، آپ کو ترجمہ آ جائے گا، آپ کو تفسیر آ جائے گی. لیکن اصل مقصد پھر بھی کیا ہے کہ اپنے دل کی آنکھیں کھول کر کہنا کہ یہ کتاب مجھ سے کہہ کیا رہی ہے، اس آیت میں میرے لیے کیا سبق ہے، اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کرنا. یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے اور ہم اس کو صرف رٹا لگا رہے ہیں. قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. اور یہ کام جو ہے، یعنی قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، مشکل نہیں ہے اگر آپ کچھ بھی اپنا وقت اور محنت اس پہ لگائیں. شروع میں ہر کام مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہو جاتی ہے. اور ریپیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں صرف چند نئے لفظ رہ جائیں گے آپ کے سیکھنے کے، اور آپ باقی سمجھ جائیں گے آسانی سے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی، اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی سورۃ القمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار سناتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہاں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، میں اس کو سیکھنے اور اس سے سبق لینے کو تیار ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کے لیے دل کے تالے نہیں کھولیں گے، قرآن کے لیے دل کو حاضر نہیں کریں گے؟ تو قرآن کے لیے یعنی اگر ہم اپنے دل میں ہر بات کو جگہ دیے ہوئے ہیں، اور ہر بات کو بہت اچھی بھی نہیں، کہ کسی نے ہرٹ کر دیا تو وہ سوچے جا رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سوچے جا رہے ہیں، کسی کی فکر پریشانی تو وہ سوچے جا رہے ہیں، یہ ان چیزوں نے جگہ گھیر لی ہے، اور جو اصل چیز جس کو دل میں ہونا چاہیے تھا وہ دل میں نہیں ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم بیکار چیزوں کو دل سے باہر نکالیں اور اچھی چیز کو دل میں ڈالیں، اس کے لیے دروازہ کھولیں، اور جتنا جتنا آپ قرآن مجید شوق سے سیکھیں گے، محبت سے سیکھیں گے، توجہ سے سیکھیں گے، انشاءاللہ دل کے اندر سے ہر طرح کی بیکار چیزیں اور خواہشات اور فضولیات جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھنے سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے الفاظ کو بھی آسان بنایا، اس کے معنی کو بھی آسان بنایا ہے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو اصل چیز ہے ارادہ اور نیت، کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اس کو خوب غور و فکر تدبر کے ساتھ سمجھ کر سننا ہے۔ یعنی آپ انشاءاللہ لسننگ بھی کریں گے، کچھ لسننگ آپ کو کلاس میں بھی کروائی جائے گی، اور اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی سن سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس سے آپ کے اندر غور و فکر کی صلاحیت زیادہ آئے گی، کیونکہ کچھ چیزیں پڑھ کر آتی، کچھ چیزیں سمجھ کر انسان کے دل میں آتی، اور کچھ چیزیں صرف سن کر۔ میں پڑھنے کے ساتھ جب میں تفسیر کی تیاری کرتی ہوں تو پڑھنے کے ساتھ میں سنتی ضرور ہوں، کیونکہ پڑھ کر ایک طریقے سے ایک چیز سمجھ آتی ہے، لیکن جب میں سنتی ہوں تو دل پہ عجب سا اثر ہوتا ہے اور ایک نئے معنی کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی یہ ہیبٹ ضرور بنائیے گا کہ اس کی لسننگ بھی کرنی ہے، اور لسننگ بھی ایکولی ثواب کا کام ہے اگر آپ توجہ سے لسننگ کر رہے ہوں۔ خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، خباب بن ارت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا تھا ابتدائی زمانے میں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا چھٹا، انہیں زمانے جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیا گیا تھا، اور جب اسلام آیا تو ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، مشرکین انہیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی چربی نکل کر آگ ٹھنڈی کر دیتی تھی، لیکن یہ کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں بھی ہجرت کی تھی اور تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے 37 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی تھی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی جتنا کر سکتے ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے زیادہ پیاری ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے بہت محبت ہے، لہٰذا جو لوگ اس کے کلام کو پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے وہ سب سے آگے ہو جائیں گے، یعنی یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا۔ اسی طرح فرشتوں کی محبت پانے کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے
فرشتے اس کے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے خوش ہوتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ویلکم کرتے ہیں۔ پھر اب نوٹ کرتے جائیے کہ کیا کیا فائدے ہیں قرآن کے پڑھنے کے۔ شفا ہے، رحمت ہے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی معیت ملتی ہے۔ پھر تمام مخلوق طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، یعنی ہم سب کو فکر کس بات کی کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ تو ہمیں نہ پکڑنا، اسی بات کی فکر آتی ہے نا، یعنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، موت کے بارے میں سوچتے ہیں، یہی فکر لگتی ہے کہ یا رب ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑنا ہمیں، کیونکہ ہمیں احساس ہے، ہمیں اندازہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہیں، یہ کیا ہے، تو دل کو یہ فکر ہمیشہ رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بخشش کی دعا اپنے لیے خود بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی مانگیں، اور پھر یہ کہ فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور نہ صرف فرشتے بلکہ ساری مخلوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی، یعنی صاحب علم آسمان اور زمین میں محبوب ہوتا ہے، یعنی سب اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی بدولت ہی ہدایت بھی ملتی ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا کیا فائدے ہیں قرآن پڑھنے کے، ٹھیک ہے، تو دیکھتی ہوں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بدولت ہدایت بھی ملتی ہے، اور خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے صحیح چیز ہے، جو ہمیں اللہ سے ملانے والا ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا، جو اس رسی کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے، یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پکڑ لیجئے، اس رسی کو پکڑ لیجئے۔ کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی، یعنی آنکھوں کے پردے بھی ہٹ جائیں گے، بصیرت حاصل ہوگی، پرسپیکٹو بالکل چینج ہو جائے گا، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، عقل سے، اور اسی طرح بہرے کان جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، یعنی جو چیزیں نصیحتیں اثر نہیں کرتی وہ بھی اندر آنے لگیں گی، یعنی انسان کی عقل جاگ جائے گی، اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ محمد بن کعب کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے، چاہے وہ 100 سال کی عمر تک پہنچ جائے۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہماری ایک پیاری بہن ہے ارشاد آپا، ان کی والدہ ہیں جو اس وقت 100 سال کی عمر کی ہیں، اور بالکل صحیح عقل ہے ہر بات، اور کھانا پینا اور کسی میڈیکیشن پر نہیں ہے۔ اور ان کا روٹین کیا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ صبح اپنے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد سے جو قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، ظہر تک قرآن پڑھتی رہتی ہیں، سورۃ البقرہ ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ اور یعنی کوئی اینک نہیں لگی ہوئی، کچھ نہیں، حواس ٹھیک ہیں، کھانا پینا ٹھیک ہے، کسی میڈیکیشن پر نہیں ہے۔ یہ معجزہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے ایسے لوگ۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بس اللہ کے لیے انسان اپنے وقت کو لگائے اور اس قرآن کی قدر جانے، اور اسی کی بدولت شفا بھی ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف قرآن فائدہ دیتا ہے، اور جو لوگ اس پہ ظلم کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، جو اس کا حق نہیں دیتے، پھر ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو قرآن میں 3 طرح سے شفا ہے۔ ایک تو یہ کہ گمراہی سے شفا ہے ہدایت پا کر، یعنی گمراہی میں انسان شک و شبہ کا شکار اور کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، تو قرآن اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ دوسرا یہ بیماری سے شفا ہے، اور یہ بیماریاں روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، کیونکہ انسان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں۔ جب ان سوالوں کا جواب قرآن سے ملتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کے ذریعے ہمیں وہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح انسان کے سینے کی جو بیماریاں ہیں، شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم، غم، فکر و فاقہ، ان جیسی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ دل کی پریشانی، بے قراری، غم، یہ بھی دور ہوتے ہیں۔ قرآن سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، جان، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بہت بابرکت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا آپ قرآن کے قریب ہوں گے، اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات فی الدنیا، ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی ہم اس کام میں لگ گئے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہو گئیں۔ پھر قرآن کی بدولت بلندی اور عزت بھی ملتی ہے۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے اسفان، وہاں آ کر حضرت عمر سے ملے۔ حضرت عمر انہیں مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اہل وادی پہ کس کو مقرر کیا؟ مکہ کو وادی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے ابن ابزہ؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر کہنے لگے تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنایا، اس کو مکہ کا گورنر بنا کے آگے ہو؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، فرائض کا عالم ہے۔ تو عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اسی کے ذریعے نیچے کرتا ہے، یعنی جب وہ اس کا صحیح حق نہیں دیتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ قابل رشک ہے وہ شخص، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے رشک کے قابل تو 2 ہی لوگ ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے قیام کرتا ہے، یعنی رات کو تہجد پڑھتا ہے اس کے ذریعے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا ہے۔ پھر یہ انبیاء کی وراثت بھی ہے یہ علم، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ علم کی مجلس عبادت سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں فقہ کی مجلس 60 سال عبادت سے بہتر ہے، یعنی ایک مجلس میں آپ جو کچھ پا لیتے ہیں تو 60 سال کی عبادت سے وہ نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ ایسی باتیں سیکھ جاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ایک دم آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں علم حاصل کرنا نفل نماز سے افضل ہے، یعنی اگر کوئی شخص صرف نوافل پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص علم حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل اس سے زیادہ افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں فرائض ادا کرنے کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل کوئی چیز نہیں، اور ہے واقعی حقیقت بھی یہ، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق جو شخص علم کا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، یعنی
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جن کے لیے محنت کرتے ہیں وہ یہیں رہ جائیں گے. مثال کے طور پر آپ ایک بہت بڑا گھر بنا لیتے ہیں, آپ اس کو بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں, آپ اس کے لیے بہت محنت کر کے کمائی کرتے ہیں, بہت کچھ لگاتے ہیں, ہر کارنر میں خوبصورت آپ کے ڈیکوریشن پیسز ہیں, بہترین کارپٹس ہیں, بہترین کرٹنز ہیں, یعنی یو نیم اٹ, ہر طرح کی لگژری ہے اس گھر میں. لیکن سوچئے کہ کیا مرنے کے بعد آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ یا مرنے کے بعد اگر وہ آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, آپ کو اس کا کچھ بھی حصہ ملے گا؟ نتھنگ. لیکن اگر آپ علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں, اس راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں, اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے, وہ جنازہ پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے, وہ آپ کے اس تحفے پر جو آپ علم کی شکل میں ان کو دیں گے, ان کی اچھی تربیت کریں گے, کیونکہ ایک ماں صاحب علم ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جو مال آپ نے لگایا اس رستے میں, یا اس کام کے لیے جو مال آپ وقف کر گئے. پچھلے دنوں کچھ علمی کام کروانا تھا, ٹرانسلیشن کا کام تھا, تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ فلاں شخص جو ہیں ان کو آپ یہ کام دیں, اور جو وہ پیمنٹ مانگیں گے وہ انشاءاللہ ان کو دے دی جائے گی. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ فکر نہیں کریں, کیونکہ ان کو پہلے سے پیمنٹ جا رہی ہے. تو میں نے کہا کس سے؟ پتہ چلا کہ ایک خاتون تھی جو کینسر پیشنٹ تھی, تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان عالم کی تنخواہ لگا دی اور پھر وہ فوت ہو گئی. تو اپنی بیٹی کو کہا کہ ان کی تنخواہ بند نہیں ہونی چاہیے, یعنی میں چلی بھی جاؤں تو تم ان کو پے کرتی رہنا. اب وہ نیک سعادت جو بیٹی ہے وہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ دے رہی ہے, اور آپ سوچیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کا اثر معلوم نہیں کہاں کہاں تک جاتا ہے. تو میری تو آنکھیں کھل گئی کہ ایسے بھی خاموش لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ خزانے سمیٹ رہے ہیں. یعنی کیونکہ حدیث میں آتا نا, من جہز غازیا فقد غزا, جس نے غازی کو تیار کیا گویا اس نے خود کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں اگر آپ کا مال بھی لگتا ہے نہیں, کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ویسے تو میں چاہتی ہوں کورس جوائن کر لوں لیکن رجسٹر اس لیے نہیں کرتی کہ فیس بہت ہے. یہ پیسے اگر آپ یہاں سے بچا بھی لیں گے, ایک مثال ہے, نہیں آپ رجسٹر اس لیے کرتے کہ پیسے لگتے ہیں, تو کیا وہ کہیں نہیں لگیں گے؟ کہیں لگیں گے نا. اگر آپ نے یہاں نہیں بھی دیے یا کسی بھی جگہ, یہ نہیں کہ میں الہدائی کی بات کریں, کہیں بھی آپ کہیں حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ کو فیس دینی پڑتی ہے کچھ, کیونکہ جو لوگ ادارے چلاتے ہیں انہیں ظاہر ہے جگہ کا انتظام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس پہ خرچ کرنا. کسی مسجد میں آپ جاتے ہیں, مسجد خود بخود تو کھڑی نہیں ہوئی, مسجد کی لائٹیں خود تو نہیں جل رہی, اس کا انتظام ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے آپ کسی بھی مسجد میں جائیں ضرور کچھ نہ کچھ ڈالا کریں, کسی بھی مسجد میں جائیں. میں نہیں کہتی کہ آپ صرف یہاں, اینی ویئر, تاکہ یہ مسجدیں روشن رہیں, یہ مسجدیں آباد رہیں, یہ تعلیمی ادارے آباد رہیں. ایسی کتنی جگہ, یعنی آپ خود سوچیے کہ کینیڈا میں کتنے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے بیٹھ کر قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا ایک موقع میسر ہے. تو اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں بھی خرچ کرتے نا, تو وہ ہمارا پیسہ کہیں نہ کہیں لگنا ہے, یا ہم اپنے اوپر لگائیں گے, یا ہم چھوڑ جائیں گے تو وہ کوئی اور استعمال کرے گا, یا ہم کسی ایسی چیز پر لگا دیں گے جس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہوگا, آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملنے والا. لیکن یہ وہ علم ہے جس کے راستے میں اگر آپ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ, یا ایسا نفع مند علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نفع مند یعنی آپ سیکھ رہے ہیں اور آگے فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں, یعنی آپ نے خود سیکھا, اپنے بچوں کو فائدہ پہنچایا, اپنے نیبرز کو پہنچایا, آپ جہاں گئے. حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک بات سیکھی اور اس پر عمل کیا اور آپ نے کسی کو بتایا نہیں, صرف آپ عمل کر رہے ہیں, نیک عمل کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کو ضرور پہنچتی ہے. آپ بالکل ذکر نہ کریں کہ آپ تہجد پڑھتی ہیں یا آپ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی, لیکن آپ کے اخلاق میں جو بہتری آتی ہے
وہ دوسروں کے دل تک چلی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، اور وہ خاموشی سے آپ سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو بتائے کہ وہ آپ سے انسپائر ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر شیطانی اثرات بھی ہمارے دوسروں تک پہنچتے ہیں، کبھی بد اخلاقی کی شکل میں، کبھی بد زبانی کی شکل میں، کبھی برے رویے کی شکل میں، کسی نہ کسی طرح وہ دوسروں تک ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نفع مند علم ہے، جس کا سب سے پہلا نفع خود ہمیں ملتا ہے، پھر ہمارے قریب والوں کو ملتا ہے، اور پھر کبھی زیادہ کوششیں ہو تو دور والوں تک بھی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی وفات کے بعد اپنے کل کو ضرور یاد رکھا کرے، صرف آج کے لیے کام نہیں کیا کرے، ساری طاقت یہاں کے لیے نہیں لگا دے اس دنیا کو بنانے کے لیے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ختم۔ فرمایا کہ مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، یعنی دوسروں کو بھی بتایا۔ یعنی آپ خود کورس کر رہے ہیں، آپ اپنی کسی فرینڈ کو بھی بتا سکتے ہیں، کسی اور کو بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ اپنی فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ دوسروں کو قرآن مجید سپانسر کر دیتے ہیں، کسی یعنی مسجد جو اس نے تعمیر کی، اور بعض اوقات ہم تعمیر کی حد تک کر دیتے ہیں، مگر اس چلانے میں کوئی مدد نہیں کرتے، تو وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، یعنی مسافروں کی رہائش کا انتظام کیا۔ پہلے زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ کہیں جاتے تھے تو ان کو رہنے کی بہت بڑی مشکل پیش آتی تھی، تو کچھ لوگ فی سبیل اللہ مسافر خانے بنواتے تھے۔ نہر جو اس نے جاری کی، یعنی پانی کا انتظام کیا، یعنی آج کینیڈا میں تو الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو پلانے کے لیے کوئی انتظام آپ کرتے ہیں۔ یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، صحت میں، ایک تو ہے کہ بیماری میں ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پاس ختم کرو اس کو، وارث لے جائیں گے، صدقہ کر دو، نہیں، صحت کی حالت میں کہ ابھی آپ زندہ ہیں، آپ کو خود بھی ضرورت ہے اور آپ کو فکر بھی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اور کیا ہوگا، مجھے پیسے چاہیے ہوں گے، پھر بھی آپ نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان سب کا ثواب اس کو اس کی موت کے بعد ملتا رہے گا۔ یعنی آپ جا کے آرام کر رہے ہیں اپنی قبر میں، اور آپ کا ثواب آخرت کے لیے اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی بلند درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے، اور سورۃ البقرہ اور آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی۔ یعنی کیا شان ہوگی نا، یعنی قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے آ رہے ہیں، اور صورتیں ان کے آگے آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں، جن کو سننے کے بعد راوی کہتے ہیں نواس ان کا نام ہے، میں انہیں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں، یعنی بادلوں کی طرح اس کے آگے آگے ہوں، یا وہ 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، لائٹ ہے، یعنی ٹینٹ ہے اور ان کے بیچ میں لائٹ ہے، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے 2 پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، یہاں تو گیز اڑتے ہوئے آپ کو ایسے سیدھ میں اڑنے والے لائن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی قرآن پڑھنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گے، یعنی اس کو ہر طرح کی تکلیف سے بچائیں گے، جب وہ چل رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں جاننے کے باوجود بھی ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہے شیطان۔ وہ ہمیں اس سے روکتا ہے، تم اگر اس کام میں لگ گئی تو پھر تمہاری فلاں مصروفیت کا کیا ہوگا، اور تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی، اور تمہاری جاب چلی جائے گی، اور تمہارے بچے رل جائیں گے، اور تمہارا معلوم نہیں کون کون سی دنیا کے کسی کام کے لیے نکلنا ہو تو اتنے وسوسے نہیں آتے جتنا دین کے کام کے لیے نکلتے ہوئے آتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں، جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روک دیتا ہے، کہ علم نہیں حاصل کرنا، اور بعض اوقات کچھ لوگ واقعی روکتے ہیں، الہدا نہیں جانا، پھر وہیں کہیں ہو جاؤ گے۔
کیونکہ علم نور ہے. شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ دھوکا. علم سے روکتا ہے کیونکہ علم نور ہے. پھر جب وہ ان علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے، اب انسان علم ہی حاصل نہیں کرتا، تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہتا ہے ٹھوکریں لگواتا ہے. یعنی پھر انسان کبھی کچھ کرتا، کبھی کچھ کرتا، گرتا پڑتا ہے. ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر سے نفرت دلاتا ہے. یعنی یہ اس کام بڑا مشکل بنا کے دکھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس غور و فکر کی صورت میں انہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی. یہ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں نے پڑھ تو لیا، ابھی دوبارہ کیا کرنا. لیکن کیا ایک دفعہ پڑھا ہوا کافی ہو جاتا ہے؟ نہیں. قرآن تو ہر دفعہ پڑھنے سے نیا ہی لگتا ہے. اور پھر بعض اوقات لوگ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا اور فتوے دے رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. یعنی خود بھی نہیں آتے اس کام کے لیے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور علم سے دوری جو ہے وہ غفلت کا باعث بن جاتی ہے. ابن باز کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ خطبہ سنے، اسے پرواہ بھی نہ ہو، تو اس طرح انسان کی غفلت بڑھ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا ہوتا. یعنی دنیا کی بہت سی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا، اور نہ ہی اس کے دل پر ڈائریکٹلی قرآن کے مطالب اور راز اور معنی کھلتے ہیں. یعنی ایک ہے کہ آپ کوئی تفسیر پڑھ لیں، اسے مطلب جان لیں، اور ایک یہ ہے کہ جب قرآن ڈائریکٹ عربک میں سمجھ آنے لگے تو پھر سنتے ہوئے براہ راست آپ کے دل پر، آپ کے زندگی میں جو مسائل ہیں اس سے متعلق آپ کو رہنمائی ملے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا، لیکن آگے بھی ہم نے جانا ہے، پیچھے نہیں پلٹ سکتے، آگے جانا ہے. اور مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. اور قبر میں دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو میت قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے. اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، تو کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی. یعنی مجھے اللہ کی کتاب سے یہ باتیں یقینی علم حاصل ہوا ہے. پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو. اب وہ قبر جو اتنی گھبراہٹ والی چیز تھی اب وہ خوبصورت ہو رہی ہے. اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. لیکن کافر یا منافق، کافر تو کافر ہے لیکن منافق بھی جو صرف اوپر اوپر سے مسلمان تھا، دل اس کا کوئی یقین نہیں تھا اس کا جواب یہ ہوتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. جب اس سے پوچھتے من ربو کا ما دینو کا، جواب نہیں دیتا. کہتا ہے میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، میں بھی وہی کہتا تھا. یعنی جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا. یعنی بس سنی سنائی پہ میں صرف سنا سنایا مسلمان تھا. پھر اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ سمجھا نہ پیروی کی. ما دریتا وما تلیتا. تلیتا کا ایک معنی ہے یعنی کہ تم نے، اوپر والا تو کہتا ہے نا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی. یہ کہتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ نہ تم نے جانا، ما دریتا، نہ تم نے سمجھا، وما تلیتا، اور ایک روایت میں تھا تلوتا، نہ تم نے پڑھا، نہ غور کیا قرآن پر. تو تمہیں کہاں سے پتہ چلتا؟ تم صرف سنی سنائے یعنی کہ
دیکھا دیکھی کے مسلمان تھے. اس کے بعد اسے لوہے کے ایک ہتھوڑے سے زور سے مارا جاتا ہے. اتنے بھیانک طریقے سے وہ چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے. اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی حریص ہوں، فکر مند ہوں کہ کچھ اور میں نہ پڑھاؤں یا سکھاؤں، لیکن میں نے ان کو قرآن سکھانا ہے. آپ جو جو سیکھیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ ان سے کہ آپ میری ٹرانسلیشن پڑھیں، سنیں، کیا میں صحیح پڑھتی ہوں، کیا میرا ترجمہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ان کو اردو نہیں آتی، آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، آپ انگلش ٹرانسلیشن کھول دیں، آپ انہیں کہیں یہ مجھے پڑھ کے سناؤ. کچھ بھی ہو، یہ روشنی اپنے سب سے زیادہ پیار انسان کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے. ان سے کہ مجھے صرف 5 منٹ دے دو، بے شک زیادہ نہیں، 5 منٹ دے دو، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، مجھے تمہاری کمپنی چاہیے، مجھے تمہاری فکر ہے. میرے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تھوڑا سا جو بھی آپ کا گھر کا طریقہ ہے، جس آپ کو پتا ہے نا، ماں ہے نا، ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کب کیسے کون سی بات سنتے ہیں، اور ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح بات کروں گی تو یہ نہیں سنیں گے. جیسے آپ نے دنیا کا کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا، تو آپ کس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور کیسے وہ پھر سنتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں، آپ سب غور کریں. یا آپ اگر کہتے ہیں انہوں تو کوئی بات ہی نہیں سنتے، تو وہ اس میں کیا وجہ ہے، ہم کیسے سناتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سنتے. کوئی طریقہ تو ہوگا. سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے. قُوا انفسکم واہلیکم نارا. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کہیں سے پڑھ بھی لیا تو بھی ہم نے خود بھی ان کو لے کے بیٹھنا ہے. اب دیکھیں ہم خاص طور پر یہاں پر کینیڈا میں ایک یونیورسٹی کی ڈگری کے لیے 1 سال کی 1 سیمسٹر کی کتنی فیس ہوتی ہے پتہ نا آپ کو. اور اس کے لیے کبھی قرض لیتے ہیں، کبھی وہ اوور ٹائم جابس کرتے ہیں، کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کوئی، تاکہ ہمیں ڈگری ہاتھ آ جائے. کیوں؟ ڈگری ہوگی تو جاب اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی تو گھر اچھا ہوگا، گھر اچھا ہوتا گاڑی اچھی ہوگی تو ذرا کمفرٹیبل لائف. لیکن وہ کمفرٹیبل کہاں ہوتی ہے کہ جس میں اچھے سے اچھے گھر میں میاں میں بیوی آپس میں لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں کوئی محبت نہیں ہوتی. پھر کیا کمایا؟ اور وہ قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس قرض کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو چاہے شہید ہو کے بھی گئے، وہ جب تک وہ قرض یعنی کہ وہ ادا نہیں ہوتا، یعنی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا. آج ہماری ہر چیز ہی قرض پر ہے. تو آپ سوچئے کہ محنت کس چیز میں کرنی ہے، کس چیز میں محنت کر، کس بچوں کے لیے. اگر واقعی ہمیں قرآن سے محبت ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہ مانگیں اور ہم کوشش نہ کریں. تھوڑی سی آپ بچوں سے مرعوب نہ ہوا کریں کہ یہ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں تو یہ زیادہ جانتے ہیں. ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہو جاتی ہے، یہ تو یونیورسٹی ڈگری رکھتے ہیں تو یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو یہ قرآن کہاں سنیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس ساری پوری یونیورسٹی کی ڈگری پہ باری ہے. تو جب آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، یقین آئے گا، تو آپ اس یقین کے ساتھ آگے بھی کنوے کر سکیں گے. اگر ہر روز نہیں، ہفتے میں 1 دن بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے. آپ نہیں شرمائیں کہ میں نے کتاب اٹھا لی یا قرآن اٹھا لیا یا قرآن کی کوئی بات کی تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ پھر مجھ سے ملیں گے نہیں یا کچھ نہیں. اگر آپ واقعی جنرلی محبت کرنے والی اپنے بچوں سے نہیں بھاگیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹے ہوتے سے ہی ان کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں. اب اس میں یہ ہے کہ چند ایک باتیں میں کر کے پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے دہرا لیتے ہیں اسی لیسن کو آج کے. قرآن مجید سیکھنے کے کچھ آداب بھی ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ بتائیے کہ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی؟ پھر کچھ خسارہ ہے کسی چیز؟ کوئی خسارہ نہیں، سبھی کچھ پا لیا. لہٰذا آپ نے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے درست کرنا ہے. امام احمد کہتے ہیں جس کی نیت صحیح ہو تو علم کے برابر کوئی چیز نہیں. ان سے کہا کہ نیت کیسے صحیح ہو؟ انہوں نے کہا وہ یہ نیت کرے کہ وہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں، اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خود کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنی جہالت دور کرنی ہے. جہالت 2 طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علم کا نہ ہونا، ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے بھولا ہوا ہے.
تو اس لیے جو ریپیٹرز ہیں، جو لوگ پہلے سے تعلیم القرآن کر چکے ہیں، دوبارہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو استقامت کے ساتھ پڑھیں، کہ یہ ہماری اس غفلت اور جہالت کو، جو ہماری بھولنے کی عادت کی وجہ سے ہم بھولے ہوئے ہیں قرآن کو، اس کو دوبارہ تازہ کرنے میں مدد دے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کا حرص ہونا چاہیے، شوق سے کریں اس چیز کو۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیں، خوشی سے کریں، خوشی سے گھر سے نکلیں، خوشی سے یہاں آ کر بیٹھیں، خوشی سے کھولیں کتاب، خوش انٹر ہوتے ہوئے خوش ہو جائیں۔ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، آئیں نفل پڑھیں، گھر میں اگر ٹائم نہیں ملا ریلیکس ہو، تھوڑے سے ٹائم پر پہنچیں، اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیں۔ جس کو ملے خوشی سے سلام کریں کہ اللہ کی خاطر ملاقات کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ علم سیکھنے میں حیا نہ کریں۔ مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی سوال پوچھنے میں کبھی جھجکے نہیں، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت آتا ہے پہلے سے ہی۔ اگر مجھے کوئی میری غلطی بتائے تو ناراض نہ ہو، ہم سب بھولنے والے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا جو شخص غلطی کر رہا ہو تو جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات بھولا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ علم میں پختگی حاصل کریں، یہ نہیں کہ اس کو ایک سیکنڈری قسم کا کام سمجھ کے چھوڑ دیں۔ 3 دن آپ کی کلاس ہوگی، 4 دن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر بوجھل لگے نا 3 دن، تو آپ ساتھ سوچا کریں 4 دن نہیں بھی ہے، لہٰذا ان 3 دنوں کے کام ان 4 دنوں میں پورے کرنے، چاہے گھر کے ہوں چاہے پھر پڑھنے کے ہوں۔ اور اس طرح اپنے اوقات کی تقسیم کرنی ہے کہ کوئی چیز متاثر نہ ہو، تاکہ لوگ آپ کے اس علم حاصل کرنے کو کوسنے نہ لگیں کہ یہ انہوں نے کیا شروع کر دیا، اب ہماری طرف کوئی توجہ نہیں۔ نہ ہسبینڈ کو یہ شکایت ہو اور نہ ہی بچوں کو۔ ضروری نہیں کہ وہ گھر میں انٹر اور آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، نہیں، ان کے آنے سے پہلے اپنے اوقات، اپنی چیزوں میں کمی کریں، اپنی کچھ نیند میں کمی کر لیں، اپنے کچھ اور غیر ضروری کاموں میں کمی کر لیں، میل ملاقات میں تھوڑی سی کمی، لیکن اپنے اس کام کو شوق سے اور پختگی سے کرنا ہے، کیونکہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہے، پختگی لانی ہے، کچا پکا نہیں۔ پھر قرآن میں مہارت حاصل کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی آپ کو قرآن پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے، بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن آپ ان میں ماہر بنے۔ وہ چیزیں جو آپ کو صرف معلوم، آپ ان کو یاد کر لیں، آپ احادیث کو یاد کر لیں، آیات کو یاد کر لیں۔ پھر علم کی مجلس میں آگے بڑھنا، لیٹ نہ آئیں، ٹائم پر آئیں، صرف بیک بینچز نہ بنے کہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ خاص طور پر جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹائم پر آ کر آگے بیٹھ کر اپنے فرض کو صحیح طرح ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگ آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، ایک چلا گیا۔ ابو واقد کہتے ہیں وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، پھر ان میں سے ایک نے ہلکے میں کوئی جگہ دیکھی، وہاں بیٹھ گیا، دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی، تیسرا واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت پائی، یعنی جو بات کر رہے تھے وہ ختم کی، تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی، دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے اعراض کیا، لیکن جو آگے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی، یعنی کہ اس کا مقام بڑھا دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ علم کا راستہ مشکل راستہ ہے، اسی لیے تو اجر زیادہ ہے۔ اگر ایک لفظ کو آپ کو 10 دفعہ پڑھ کے بھی یاد نہیں ہوا تو 11ویں دفعہ پڑھ لیں، نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ بچے جب حفظ کرتے ہیں نا، آپ کے بھی بچوں میں سے کسی نے حفظ کیا ہوگا، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اتنی دفعہ پڑھا یہ یاد نہیں ہو رہا، یا کچھ اس طرح کی تنگی کے ساتھ، تو میں کہتی ہوں، میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں خوش ہو جاؤ، زیادہ دفعہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، اتنا ہی، ہر حرف پہ اتنا اجر ہے، 10 نیکیاں ہیں، کیا نقصان ہے اگر آج کا سبق مشکل ہے اور نہیں یاد ہوا جلدی، تو پریشانی کی کیا بات ہے، اور پڑھ لیتے ہیں۔
اور پڑھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں، خیر ہے. تو اس لیے اس راستے میں صبر، کیونکہ جو راستے پہ صبر مشکلات کے باوجود چلتا رہے گا وہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا. جستجو بھی ہونی چاہیے، بوریت کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے اگر آپ تھک گئے، نیند آنے لگی، رکھ دیں، اٹھ کے کچھ اور کام کر لیں. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی نیند کو، سستی، غفلت کو کیسے بگانا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ طریقہ آپ کیونکہ بعض اوقات یعنی آپ یہاں چونکہ بہت کمفرٹیبل ماحول میں رہتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ گرمی لگتی ہے، نہ ضرورت سے زیادہ سردی لگتی ہے، تو کمفرٹ اتنا ہے کہ پھر اگلا مرحلہ سونے کا ہی ہوتا ہے، آرام کا ہوتا ہے، اونگنے کا ہوتا ہے. تو پھر اور خصوصاً جب کتاب سامنے آئے پھر تو اگلی پچھلی نیند کی کسر پوری ہونی ہوتی. اگر ہو سکے تو آپ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اسپرے باٹل ہے آپ کے پاس، گلاب کا رنگ ڈال کے رکھ لیں، تھوڑا تھوڑا آنکھوں میں اسپرے کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے آنکھ کھل جائے. نہیں تو اگر آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھ لیں، کوئی ملٹھی یا کوئی ایسی چیز جس سے گلا بھی صاف ہوگا، تجوید اچھی نکلے گی. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی نیند بھاگ جائے، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. کیونکہ اس طرح نہ سونے میں نہ جاگنے میں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیند ہے، تھوڑی دیر نیپ لے لیں، سو کے اپنا وقت پھر فریش ہو کے پڑھنا شروع کر دیں. یہی ابن ابی کثیر کہتے ہیں جسم کی راحت سے علم حاصل نہیں ہوتا، یعنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. کسی نے ایک عالم سے سوال کیا، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں زندگی کی مصروفیت، مسلسل کاموں کی وجہ سے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، سیکھ نہیں پاتا، آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ تو شیخ نے جواب دیا، جان لو کہ کوئی بھی قرآن آسانی سے نہیں سیکھتا، اس کو لازماً آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور سامنے والا یعنی لازماً سامنے والا کتاب اللہ سیکھنے والے کو سختی سے بھیجتا ہے. یہ جو بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ زور سے بھیجا. انہوں نے کہا اقرا، کہ میں نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے بھیجا. پھر کہا اقرا، کہ نہیں پڑھ سکتا. تیسری دفعہ پھر بھیجا، پھر آپ پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ ہر شخص پریشر میں آتا ہے، بھیجا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا اب تم پڑھنے لگ گئے تو اب جا کے آرام کرنا. ساتھ ہی کیا آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر. ایک صورت ذاتی عبادت اور دوسری تبلیغ، اٹھو اور کچھ کرو. اصل اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ زندگی آخرت کمانے کے لیے، تو پھر ہم آرام کی باتیں چھوڑ دیں، پھر ہم محنت کی طرف توجہ کریں. تو مشکلات آتی ہیں، بھینچا جاتا ہے، انسان پریشر میں آتا ہے، پھر چھوڑنے کا سوچتا ہے، پھر انسان دوبارہ اٹھتا ہے، پھر چھوڑتا. یعنی یہ اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے. آپ نے دیکھا جن بچوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے کوئی جگہ آتی ہے اٹک جاتے ہیں، کہتے چھوڑنے لگے ہیں. پھر آپ ان کو دلاسا دیتے، تسلی دیتے ہیں، پش کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر دھکا لگاتے ہیں، پھر وہ آگے چلتے ہیں. پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ان پہ کوئی نہ کوئی فیض آ جاتا ہے. جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہوگا یا پڑھایا ہوگا. اچھا صرف یہ قرآن کا نہیں، دنیا کی تعلیم میں بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ چھوڑنے لگے ہیں، ہم سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں. تو جو مائیں چپ کر جاتی ہیں پھر بچے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو مائیں پیچھے کرتی ہیں وہ پھر منزل پہ پہنچا دیتی ہیں. پھر انہوں نے کہا جو اہل القرآن میں سے ہونا چاہتا ہے وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو تاج پہنایا جائے اور آپ اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندوں کی دوستی کا حصہ پائیں، حالانکہ ابھی اللہ نے آپ کے اخلاص، کوشش، آپ کی پابندی، آپ کے غور سے سننے، آپ کے دہرانے اور سننے کو جانا ہی نہیں. جان لیں اللہ کے تاج بڑے مہنگے ہیں، وہ انہی کو تاج پہناتا ہے جو سخت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نرم دل ہی کو اس سے حصہ ملتا ہے، اور صبر کرنے والوں اور بہت خوش نصیبوں کو ہی یہ ملتا ہے. پھر ایک اور چیز جس کا آپ نے ارادہ کرنا ہے، وہ علم کو عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے. صرف زبانی یاد کر کے نہیں، بلکہ عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے. خطیب بغدادی لکھتے ہیں، اے طالب علم، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ علم کو اخلاص نیت کے ساتھ حاصل کرنا،
اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نفس پر محنت کرنا. بے شک علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے. اس کا شمار علم والوں میں نہیں ہوتا جو علم پر عمل نہیں کرتا، یعنی وہ عالم نہیں کہلاتا. علم والد ہے، عمل اس کا بیٹا ہے. علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے. تم عمل کو فراموش نہ کرو جب تک تم علم سے وابستہ رہو، اور تم علم کو فراموش نہ کرو اگرچہ تم عمل میں سستی کیوں نہ کر رہے ہو. چھوڑنا نہیں اس رستے کو، تو دونوں کو ملا کر رکھو اگرچہ تمہارا نصیب ان دونوں میں سے کم ہو. اور علم کے اضافے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. وقل ربی زدنی علما، خوب خوب دعائیں کرنی ہیں. اس کو تو اٹھتے بیٹھتے سجدے میں بھی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے نفع مند علم مانگو، فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ہر روز فجر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. اور ایک اور دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع. ٹھیک ہے، کہ اللہ اس علم سے بچانا جو فائدہ نہ دے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا. ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں آپ سے پوچھ لوں گی، مائک کی ضرورت نہیں، بس چھوٹا چھوٹا جواب دیتے جائیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، کیا ملے گا پڑھ کے. یعنی یہاں یہ جو پڑھیں گے آپ تو آپ کو حاصل کیا ہوگا. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. جزاک اللہ خیر. اور جی، ہدایت کی راہ ملے گی. ٹھیک ہے، آپ شفا ملے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا. جنت کا راستہ آسان ہوگا. زندگی میں سکون ملے گا، بے چینی دور ہوگی. حکمت و بصیرت ملے گی. جی، گمراہی سے بچ جائیں گے، غفلت سے بچ جائیں گے. جی، آپ وقت میں برکت ہوگی. بالکل. جی، آپ رفعت اور بلندی ملے گی. بالکل. گناہوں سے معافی، شفا. جی، فرشتوں کی مدد اور دعائیں اور محبت اور مغفرت. جی، اور پیچھے صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. جی، اور جی، اپنی اصلاح ہوگی، خود کو فائدہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا. جی، آپ غم، پریشانیاں، بے قراری، ٹینشن وغیرہ دور ہوگی. جی، فرق صدقہ جاریہ مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہے گا. عمل میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. بصیرت حاصل ہوگی. جی، آپ عزت و اکرام. بالکل. فرائض اور احکام معلوم ہوں گے. جی، تمام مخلوق کی دعائیں ملیں گی. جی، مچھلیاں بھی دعائیں کریں گی. جی ہاں، سب سے بڑھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب. جی، دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی. جی، اچھا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھتے، نہیں کرتے تو نقصان کیا کیا ہے. دوری، قرآن سے دوری کی کیا نقصان ہے. خسارہ ہی خسارہ ہے. جی، شیطان مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن غفلت کے راستے سے غفلت آ جائے گی. قبر کا حساب مشکل ہوگا. شہزاد جی، دل سخت ہو جاتا ہے. جی، اندھیرے میں ہی رہے ہم. جی ہاں، بالکل. جی ہاں، اگر شرمائیں گے اور دور ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے گی. جی جی بالکل. ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا. جی جی، تیمینہ آپ کو چاہتے ہیں.
غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن سیکھنے کے آداب کیا ہیں؟ جی آپ۔ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے، اور نیت درست کر کے، مقصد سامنے رکھتے ہوئے، شوق و حرص، حیا نہ ہو، علم میں پختگی حاصل کرنی ہے، استقامت، مہارت ایکسپرٹیز، بالکل۔ جی آپ جی ہاں، لیٹ نہیں آنا، بور نہیں ہونا، مشقت پر صبر کرنا ہے، جی، علم میں اضافے کی دعائیں کرنا ہے، عمل میں استقامت، دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ جی ہاں، چھوڑنے کا نہیں سوچنا یہ کام کی بات، جی اگر کوئی سوچے تو اس کو بھی تسلی دینی ہے، ہو جائے گا، بالکل، جی جی، علم کو عمل کے ذریعے محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے سلطانہ، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس سے علم میں پختگی آتی ہے۔ سلمہ، ہاں خود کو آرگنائز کر کے رکھنا تاکہ گھر والوں کو شکایت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، جی اپنے آپ پر محنت کرنی ہے، جی پابندی کرنی، جی آپ علم میں اضافے کی دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے آپ جی اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، جی عمل کے ذریعے محفوظ کرنا، جی آپ حیا اور تکبر سے بچنا۔ حیا سے مراد یہ کہ ہائے کوئی کیا کہے گا، میں سوال پوچھوں تو وہ مذاق ہی اڑائیں گے، یا میں بولوں گی تو میری کوئی غلطی نہ ہو جائے، نہیں یہ نہیں پرواہ کرنی، ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیا ہوا اگر غلطی ہوگی، اگر کوئی ہم پہ ہنس پڑا تو تھوڑی دیر ہنس کے خوش ہو جائے، کوئی بات نہیں، کل کو خود بھی وہی کرے گا، جی کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، یس جی ایسے بڈیز بنائے، ایسے دوست بنائے کہ جو آپ کو انکریج کریں، جی جی آپ جی ہاں اٹینٹو ہو کر بیٹھنا ہے، اور اگر نیند کا غلبہ ہو یا کچھ تو اس کا علاج سوچ کے رکھنا ہے، اور گھر میں بھی نیند کو بھگانا ہے، ہاں؟ جی اور پھر یہ ہے کہ اجر اور ثواب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ہر روز کیا کما کے جا رہی ہوں، یعنی جب آپ نکلتے ہیں یہاں گاڑی کی طرف جا رہے ہو تو سوچیں کیا کما کے جا رہی ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم دوسروں پر احسان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ ہم اپنا فائدہ اور اپنے ساتھ عمل اور ثواب لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یعنی گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے تھکے ہوئے بھی ہوں، کچھ دماغ بھی تھکا ہوا ہوگا، اور شروع میں ذرا زیادہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنا بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، سارا دن تھوڑا بیٹھنا اٹھنا چلا رہتا ہے، تو پھر اس میں فرسٹریشن میں گھر والوں پہ غصہ نہیں نکالنا، یا یعنی اپنا رویہ اور اخلاق ڈے 1 سے بہتر کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے، یہ نہیں کہ ہم دکھانے کے لیے، لیکن تاکہ آپ کا عمل ظاہر ہو کہ دوسرے لوگ پھر آپ کا عمل دیکھ کر اس کی طرف آئیں اور آپ کو اور بھی اجازت دیں، جی جی ہاں بالکل۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ کوئی کوشچن یا کوئی چیز، کوئی سجیشن؟ آپ مینشن کری تھی کہ جتنی مشکل ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، اینڈ آئی واز تھنکنگ ان دی دنیا ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کلاسز، اسپورٹس، ایجوکیشن کے لیے wake them up early, put them to bed early, بالکل، we'll make the utmost effort یعنی پورا ماحول تیار کرتے ہیں نا اس کے لیے، اپنے دوستوں سے پیچھے نہ ہو جائے کسی طریقے سے، بالکل we can absolutely make that same effort اپنے آپ کے لیے بھی، بالکل۔ جب انسان سفر شروع کرے تو سب سے پہلے یہ کہ یہ سوچ لے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو پہلے تو بات آپ نے یہ سوچنی کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، تاکہ پورے شرح صدر کے ساتھ آپ اس کام کو اختیار کریں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، جب آپ شروع کر لیں اس کو تو پھر خالص اللہ کے لیے کریں، اور جب آپ کرنے لگیں
تو اللہ پر ہی بھروسہ کر کے کریں، توکل اللہ پہ کریں. جب کرتے ہوئے مشکلات پیش آئیں تو پھر آپ صبر کریں. یہ نہیں کہ دائیں بائیں جس دوست کا فون آئے جس سے بات کریں، وہ میں نے کورس جوائن کر لیا ہے، وہ اتنا کام ہوتا ہے، اتنا پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس وجہ سے میں ہاں جی، جس کے کسی کام میں کوئی کمی بیشی آئے اس کو یہ عذر پیش کرنا شروع کر دیں. قرآن کو وجہ نہ بنائیں اپنی دنیا کے کسی کام کے چھٹنے یا کسی بھی کام میں غفلت کا. یعنی وہ اصل میں پڑھتی ہوں نا یا میں پڑھاتی ہوں نا تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں. نو وے، آپ اور سارے کام کر لیتے ہیں تو آپ اس کو اور اتنی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، قرآن کو کیوں حجت بناتے ہیں؟ تو صبر سے، صبر کیا ہے کہ مشکل ہے لیکن اس کا کہانی نہیں ہر وقت بیان کرنی. اور پھر جب کام ہو جائے تو شکر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. قل بفضل اللہ استغفر اللہ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کل سے کلاس فیس بک اور یوٹیوب پر نہیں ہوگی، لہٰذا جو لوگ اس وقت فیس بک اور یوٹیوب پر ہیں وہ الہدیٰ لائیو کو وہ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پر لیکچر سن سکتے ہیں. باقی ہم پبلک وینیو سے اس لیے ہٹا رہے ہیں تاکہ فوکسڈ طریقے سے علم حاصل کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.